السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام دین فطرت میں آج کے منتخب اقتباس کا عنوان ہے، کیا مسلمان پر ہتھیار اٹھانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پہ اسلحہ تانا، ہتھیار اٹھایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی مسلمان پر ہتھیار اٹھانے والے کا امت محمدی سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر مسلمان پر گولی چلانے اور خود کش حملہ کرنے والا مسلمان کہلانے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ عہد موجودہ کا ایک بڑا فتنہ فرقہ پرستی اور انتہا پسندی ہے، جو اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ امت مسلمہ کے بعض افراد اور بعض گروہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، جس کی بنیادی وجہ تعصب اور ذاتی مفادات کا حصول اور دوسری بڑی وجہ جہالت یعنی حقیقی دینی تعلیمات سے بے خبری ہے۔ ناظرین، اسلام دین رحمت ہے۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے کا نام دین اسلام ہے۔ ہم فرمان الہی بھول گئے، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نبی رحمت کا مواخات مدینہ بھی فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ایمان صحابہ تو یہ کہ اپنا گھر بار مال و متاع سب کچھ ایک دوسرے پر نثار کر دیتے تھے، مگر ہمارا اسلام یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مارنے میں مصروف ہے۔ حالانکہ بالفاظ اقبال منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ، تو کتنا عمدہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، مگر والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کے مالہ و دامہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اے کعبہ، ایک مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ مگر آج کا مسلمان دنیاوی مفادات کی خاطر احکام خداوندی اور اسوہ رسول پر عمل درآمد سے دانستہ چشم پوشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج صہیونی اور سامراجی طاقتوں کی دنیا اسلام پر جنگ و جدل کی یلغار کی اصل وجہ امت مسلمہ کے آپس کے فکری اور اجتہادی نزاعی اختلافات ہیں، جو انتہا پسندی کو چھو رہے ہیں۔ اور جب ہم خود آپس میں معمولی باتوں پر جنگ و جدل اور قتل و غارت گری کی جانب بڑھتے جاتے ہیں، تو پھر غیر کیوں نہیں فائدہ اٹھائیں گے؟ آپس میں جہاد اور قتال کو جائز سمجھنے والے اے گروہ مسلم، قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ پھر پرامن مسلمان پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ مومن کی تو شان یہ ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ذاتی مفادات کے پیش نظر عالم کفر کی تنظیموں کا اعلی کار بن کر ٹارگٹ کلنگ اور خود کش بمبار حملوں سے مسلمانوں کا خون بہانے والوں، ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس لیے اس غفور الرحیم کے در پر لوٹ آؤ جو معاف کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تیرے گناہ کتنے ہیں۔ پھر جس نے معافی کا طریقہ قرآن میں بتا دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورہ نساء آیت نمبر 64، کہ در حبیب سے ہوتے ہوئے آؤ تو شفاعت رسول سے تم مجھے ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ لہٰذا گناہ گاروں، بالفاظ شاعر پکارتے آؤ کہ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، حد سے گزری ہے نادانی، آپ کی کوئی بات نہ مانی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، دیکھیں ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، فرقہ فرقہ ہو گئی امت،
آقا ہم سے بھول ہوئی۔